محمود غزنوی، سومنت اور گورے کی بددیانتی۔ اوریا مقبول جان کہتے ہیں سول سروس کے امتحان میں تارخ پاک و ہند اور تارخ اسلام میرے اختیاری مضامین میں شامل تھے۔ یہ دونوں تاریخیں ایسی ہیں جن میں گزشتہ 200-300 سالوں میں انگریز نے ایک خاص مقصد سے اس قدر جھوٹ کا اضافہ کیا ہے کہ اگر آج کوئی سچ بولنا بھی چاہیے اور تاریخ کے اصل ماخذ سامنے لا کر بتائے کہ انگریز کس قدر بددیانت اور جھوٹا ہے، تو اکثریت یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دے گی کہ ہم نے جو کورس کی کتابوں میں پڑھا ہے اور جو اپنے بزرگوں کے منہ سے سنتے آئے ہیں کیا یہ سب جھوٹ ہے۔ تاریخ پاک و ہند پر تو گورے نے خاص کرم فرمائی کی ہے اور مسلمانوں کے ہر اس کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی جس سے ذرا سی مذہبیت جھلکتی تھی۔ یوں بھی ہندوستان مسلمانوں سے پہلے کئی ریاستوں میں بٹا ہوا علاقہ تھا، اس لیے اس کی تاریخ کی گہرائی میں اترنے کے لیے آپ کو ایک ایسی عمر چاہیے جو صرف کتابوں میں ہی بسر ہو۔ سول سروس کے امتحان کی تیاری کے دوران میں ایک ایسی مورخ سے روشناس ہوا جس میں تعصب نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کی کتاب اے ہسٹری آف انڈیا میرے لیے ایک حیران کن تجربہ تھی۔ پینگوئن والوں نے اسے 1966 میں چھاپا تھا۔ اس کی مؤلف اس زمانے میں دہلی یونیورسٹی میں تاریخ کی پروفیسر تھی۔ 1931 میں پیدا ہونے والی رومیلا تھاپر نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور پھر یونیورسٹی آف لندن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں میں وہ پڑھاتی رہی۔ اسے 2005 میں پدما بھوشن ایوارڈ دیا گیا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنے علمی کام پر سرکاری سرپرستی نہیں چاہتی۔ رومیلا تھاپر نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں گورے کی بددیانتی کی ایک بہت بڑی مثال اپنی کتاب سومنت، تاریخ کی بہت سی آوازیں، دی مینی وائسز آف ہسٹری میں پیش کی۔ اس کتاب میں اس نے قدیم سنسکرت اور فارسی کے تاریخی شواہد سے ثابت کیا ہے کہ محمود غزنوی کی سومنت کے عظیم مندر کی تباہی، اس کے بہت بڑے بت کو توڑنا، اس کے اندر سے سونا اور دولت کا نکالنا اور اس دولت کو لوٹ کر غزنی لے جانا، یہ ساری کہانی انگریز دور میں تراشی گئی۔ انگریز دور میں ہی محمود غزنوی کو بت شکن کا لقب دے کر مسلمانوں کے ہاں اس کے کردار کی عظمت اور ہندوؤں کے ہاں کردار کشی کی گئی۔ اس تاریخی بددیانتی کا آغاز برطانوی پارلیمنٹ کی 1843 کی اس بحث سے ہوتا ہے جسے دی پروکلمیشن آف گیٹس یعنی دروازوں کی برآمدگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بحث گورنر جنرل لارڈ ایلن براف کے اس اعلان کے بعد شروع ہوئی جس میں اس نے کہا تھا کہ محمود غزنوی کے سومنت کے عظیم مندر سے سندل کی لکڑی کے تاریخی دروازے اکھاڑ کر غزنی میں نصب کیے گئے تھے۔ یہ دروازے ہندوستان کا اثاثہ ہیں اور انہیں واپس لایا جائے۔ پارلیمنٹ کی بحث کے دوران یہ ثابت کیا گیا کہ سومنت کے مندر کی تباہی دراصل ہندو قوم کی بہت بڑی توہین ہے، اس لیے دروازوں کو واپس لا کر ان کی عزت بحال کی جائے۔ انگریز کا اس بحث سے ایک ہی مقصد تھا کہ ہندو قوم کو افغانستان میں ہونے والی جنگ میں ساتھ ملایا جائے اور پورے ہندوستان پر یہ ثابت کیا جائے کہ انگریز کا افغانستان پر کس قدر کنٹرول۔ یوں ایک مقامی فوجی بھرتی کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا گیا، غزنی میں موجود دروازوں کو اکھاڑا گیا۔ جب انہیں ہندوستان لایا گیا تو ان پر کنندہ کرانی نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ ان کا سومنت تو دور کی بات ہندو مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ دروازے آج بھی آگرہ کے قلعے کے اسٹور روم میں پڑے ہوئے ہیں۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد اسی انگریز کے جھوٹ کو متعصب ہندوؤں نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور تقسیم کے فوراً بعد ہی سومنت کا مندر دوبارہ تعمیر کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ اس کا سرغنہ کے ایم منشی تھا جس نے گجرات کی تاریخ لکھی، جس میں اس نے سومنت کو پورے برصغیر کے ہندو مذہب کی عظیم علامت اور بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں بھارت کی جدوجہد کا استھان قرار دیا۔ تمام ہندو قوم پرستوں کے نزدیک اس کا دوبارہ تعمیر کیا جانا محمود غزنوی کے حملوں کا منہ توڑ تاریخی جواب ہوگا۔ انگریز کی تحریر کردہ اسی تاریخ کی بنیاد پر جذباتی مسلمانوں نے بھی محمود غزنوی کو بت شکن کا لقب دے کر ایک اس واقعے کے دفاع پر زمین و آسمان کے قلابے ملا جس کی حیثیت بہت ہی معمولی تھی۔ رومیلا تھاپر کہتی ہے کہ جب میں نے اصل سنسکرت میں لکھے تاریخی مآخذ کا مطالعہ شروع کیا تو میں حیران رہ گئی کہ وہاں سومنت نام کا شہر تو ملتا ہے لیکن وہاں کسی بڑے مندر کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جبکہ محمود غزنوی کے ہندوستان آنے سے بہت پہلے جین مت کے تاریخی مواد سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سومنت پر حملہ کیا اور ایک مندر کو تباہ کیا۔ اس مندر کی تباہی کو وہ مہاویر کی شیو کے اوپر فتح کی علامت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔
رومیلا تھا پر حیرانی کے ساتھ تحریر کرتی ہے کہ میں نے جین تاریخ اور سنسکرت کے تاریخی مواد کو بہت تفصیل سے جانچا اور پرکھا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کہیں محمود غزنوی کے مندر پر حملے اور اس کی لوٹ مار کا تذکرہ ملے، لیکن مجھے اس کا بالکل ذکر تک نہ ملا، جبکہ آج کے ہندو اس واقعے کو اس قدر شدید درد اور کرب سے بیان کرتے ہیں جیسے یہ ان کی تاریخ کی بدترین کہانی ہو۔ محمود غزنوی کی آمد اور لڑائی کو جین اور سنسکرت کے تاریخی مآخذ ایک چھوٹے سے واقعے کے طور پر لیتے ہیں، جبکہ اس واقعے کے 100 سال بعد وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں جیسے یہ کوئی واقعہ ہی نہ تھا، جبکہ اس مندر کی آرائش اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کی تعمیر کے بارے میں جین اور سنسکرت کے مورخین بہت کچھ تحریر کرتے ہیں۔ سومنت کا شہر ہندو آبادی اور مسلمان تاجروں کا شہر تھا، جہاں ہندو راجا نے عرب کے تاجروں کو مسجد بنانے کے لیے زمین بھی دی تھی۔ رومیلا تھا پر کہتی ہے کہ سومنت کے ایک بوہرا مسلمان تاجر کے بارے میں ایک کتبہ اسے ملا جو سومنت شہر کے دفاع میں مارا گیا۔ یہ تاریخی بددیانتی کب شروع ہوئی؟ 1872 میں انگریز سرکار کی سرپرستی میں 2 مورخ ایم اور ایڈ جان نے ایک تاریخ مرتب کی جس کا نام تھا ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اٹس اون ہسٹریئنز۔ اس کتاب کو تحریر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ ہندوستان ایک منقسم ملک ہے، یہ لوگ ہر وقت آپس میں دست و گریبان رہتے ہیں، اپنے خلاف ہونے والے حملوں کا دفاع نہیں کر سکتے، مسلمان حملہ آور خونخوار ہیں، مذہبی شدت پسند ہیں، اور ہندوستان صرف انگریز ہی پر امن اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے ہر نصاب تعلیم کی کتابوں میں، دانشوروں کی گفتگو میں اور عام لوگوں کی کہانیوں میں اسی کتاب کی جھوٹی داستانیں آج بھی گونجتی رہتی ہیں۔ محمود غزنوی لٹیرا تھا، اورنگزیب ظالم تھا، مسلمانوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا، ان کے مندر تباہ کیے، انار کلی ایک جیتا جاگتا کردار تھی، اکبر بہت روادار تھا۔ ایسی کتنی کہانیاں ہیں جو اس برصغیر میں گردش کر رہی ہیں، لیکن برصغیر کی تاریخ میں کوئی یہ نہیں پڑھاتا کہ مندروں کو تباہ کرنا اور ان کو لوٹنا ہندوستان کے راجاؤں کا صدیوں سے دستور رہا ہے۔ چھیبلاک اور چالوکا کا خاندان جو برصغیر کے مختلف علاقوں پر حکمران تھے، ان کی تاریخی روایات ایپیگرافک اکاؤنٹ بتاتی ہیں کہ وہ حملہ کرتے اور مندروں کو لوٹتے اور تباہ کرتے تاکہ اپنی دھاک قائم کر سکیں۔ 642 عیسوی میں نرسمہاون جو پالوا بادشاہ تھا، اس نے چالوکا کے دارالحکومت واپتی کو فتح کیا تو گنیش کے مندر کو تباہ کر کے مورتی وہاں سے لے گیا۔ اس کے 50 سال بعد چالوکا کا بادشاہ ونتیا نے مختلف علاقوں کو فتح کیا، گنیش کی مورتی بھی واپس لے کر آیا اور دیگر مندروں کو تباہ کر کے گنگا اور جمنا کی بھی کئی مورتیاں دکن لے کر آیا۔ اسی طرح کی تباہی راشٹرا کوتا کے بادشاہ گنگا نے پھیلائی، جس نے 9ویں صدی عیسوی میں کنچی پورم فتح کیا اور سری لنکا سے تمام مندروں کے بت اٹھا کر شیو کے مندر میں رکھ دیے۔ اجنتا اور الورا کی بدھ عبادت گاہوں کو ختم کیا گیا اور اس میں شیو اور گنگا کی مورتیاں رکھ کر انہیں مندر بنا دیا گیا۔ کوئی نہیں بتاتا کہ تاریخ میں دوسروں کی عبادت گاہ کو تباہ کرنے کا آغاز سکندر اعظم نے ایران میں پرسی پولس کی عبادت گاہ تباہ کر کے کیا تھا۔ سومنت کی تباہی کی کہانی بھی ویسی ہی ہے جیسے انگریز مورخین نے تاریخ میں یہ بددیانتی کی اور تحریر کیا کہ اسکندریہ میں دنیا کی سب سے قدیم لائبریری کو حضرت عمر کے زمانے میں جلایا گیا، حالانکہ یہ لائبریری ان کی آمد سے 600 سال قبل مسیح میں جلا دی گئی تھی اور اسے روم کے بادشاہ کے حکم پر جلایا گیا تھا۔ انگریز مورخین نے یہ جھوٹ تحریر کیا اور پھر جس کسی کو بھی حضرت عمر سے بغض تھا اس نے اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنا لیا۔ اسی طرح جس کسی کو اسلام سے بغض تھا اس نے محمود غزنوی اور سومنت کے قصے کو ایسا لکھا کہ جھوٹ بھی سچ محسوس ہو۔